آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ ہے دوستی، یعنی کہ ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ۔ دوست کے اوپر اتنا اعتماد ہو، اپنے دوست کی پرسنالٹی پہ اتنا یقین ہو کہ دوستی سے پچھلا درجہ یا اس کے ساتھ اٹیچ جو ریلیشن ہے وہ محبت کا ہے۔ ریلیشن شپس کی بڑی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ لوگ صرف آپ سے اس لیے جڑتے ہیں کہ جن میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے کام آ سکتا بیسٹ فرینڈ اور یہ لڑکا لڑکی جو دوستی کرتے ہیں، ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دو نامحرم ہوتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ہم اپنی سائڈ سے جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ 90% ہے، جو میرا سامنے والا دوست ہے ان کا 10% بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ میرے کتنے گناہ ہیں، اللہ اگر تو نے وہ معاف نہ کیے تو میرا کیا بنے گا۔ آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہو یا نہ بھی ہو، آپ نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اپنے پیرنٹس کا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا چیز دیکھنی چاہیے سب سے پہلے دوست میں؟ سب سے پہلی کوالٹی جو ہمیں ایک انسان میں دیکھنی چاہیے وہ اس کی دینداری ہے۔ لائف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں کاٹ سکتے۔ میں ایک دعا پڑھتا ہوتا ہوں، ہمیں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ بیسٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والہوى۔ جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں نا، وہ کبھی کسی بندے کو دھتکارتا نہیں۔ کیا فرینڈ شپ کے لیے ڈیلی بات کرنا، ڈیلی ملنا یہ ضروری ہے؟ جو آپ کا سچا دوست ہے نا، وہ آپ سے کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرے گا، آپ سے حسد نہیں کرے گا، کمپٹیشن نہیں کرے گا۔ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے نا تو وہ آپ کو عجیب طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ میں کوئی گٹس نہیں ہے۔ زبردستی کے رشتے وہ زیادہ دیر نہیں چلتے۔ رب راضی تے جگ دوستی بڑھانا چاہتا ہوں، تو یہ دعا مسلسل پڑھیں۔ السلام علیکم، دس از اظہار اللہ فرام IIQL اسٹوڈیو، اور آج ہی ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے اور آپ کے زندگی میں یا آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی کیوریز ہوتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہم سارے ڈسکس کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزے کا لگے گا، کیونکہ یہ ہے ہی بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں سیکھیں گے بھی اور آپ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ ہے دوستی، یعنی کہ ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج میرے ساتھ میرے ایک بہت ہی معزز دوست، ایک بہت ہی پیارے دوست محمد جہانگیر اصغر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ان سے باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، بہت فن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے ہمارا آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت مزے کا لگے گا، بہت آپ لوگوں کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ تو چلے آئیے ہم محمد جہانگیر اصغر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جہانگیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اظہار بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ٹاپک بہت ماشاءاللہ آپ نے زبردست چنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کی جیسا کیوریز بھی ہمیشہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، اور آج کا بھی ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیسیکلی جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ریلیشن شپس کی جو جیسے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، ہمارے کولیگس کے رشتے ہیں، یا مطلب کولیگس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہمارے کزنز ہیں، سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ جسے کہنے کہ ایک اسپیشل رشتہ، یعنی کہ اسپیشل ٹیگ لگتا ہے دوستی کا، وہ جسے کہنے وہ بہت اسپیشل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوست کے اندر جو ہوتا ہے نا، کچھ اسپیشل کوالٹیز ہوتی ہیں۔ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے کہ آپ کا جو دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھتا ہے، وہ پھر اس کے اندر فیلنگ ہمیشہ بھلائی کی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے لیے خیر سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، آپ کو آپ کے بارے میں اچھا خیال کرتا ہے، یا آپ کو جسے کہنے کہ آپ کو بھلے خوشی میں اگر وہ نہیں بھی آپ کو ٹائم دے پاتا، اول تو خوشی میں بھی آپ کو پوری اس کی، کیونکہ دوست ہمیشہ اپنے دوست کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایون وہ جتنا بھی دکھی ہو، جتنا بھی اسٹریس میں ہو، لیکن جب اپنے دوست کو خوش دیکھتا ہے نا، تو اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی کہ میرا دوست خوش ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے، دوست جو ہے وہ کبھی اپنے دوست کا برا نہیں چاہتا، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اس کو مشکل میں کبھی نہیں چھوڑتا، بھلے وہ کسی خیر مطلب اس کی خوشی کے اندر نہ آ سکا ہو یا کسی اور کام میں نہ، لیکن اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ میرا دوست کسی سٹریس میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو وہ کبھی بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں اپنے دوست، بھلے وہ اس کو اس کی پرابلم کو سالو، مثال ایک دوست ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، علاج نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہاسپٹل پہنچے گا،
Exactly. اور وہ جب پہنچے گا تو ڈاکٹر بھلے جتنا مرضی اچھا علاج کر رہا ہو، جو مریض ہے تو اس کا صرف وہاں پہنچنا ہی جو ان سے ہے اس کو صحت دے دیتا ہے، یا جسے کہنے کہ اس کے اندر ایک موٹیویشن کریٹ کرتا ہے، اور اس کو وہ جسے کہنے وہ ہیل اپ ہو جاتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے. اور اسی طرح دوست جو ہے نا، دوست کے اندر ایک بڑی اسپیشل چیز ہوتی ہے. دوست ہمیشہ نا آپ کی کمزوریوں کو جو ان سے ہے کمزوری ہی نہیں رہنے دیتا. Exactly. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اول تو آپ کی کمزوری جو ہے وہ آپ کی طاقت میں بدل جائے، آپ کی اسٹرینتھ میں بدل جائے. اور اگر وہ نہیں بھی بدلتی تو وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، وہ اس چیز کو ایک راز کی طرح اپنے اندر دفن رکھتا ہے. اور دوست وہ ہوتا ہے بھلے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے نہ کرے، لیکن آپ کے پیچھے سے بھی آپ کی عزت کی حفاظت ہو. مطلب وہ بیک بائٹنگ نہیں بیک کرے گا. بائٹنگ نہیں کرتا، بیک بائٹنگ بھی، اور پلس آپ کی عزت کی حفاظت کا مطلب یہ اگر کوئی کر رہا ہے ہاں وہ آپ کی پریزنس میں، آپ کے موجودگی میں تو بھی کرتا ہے. جیسا لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا موقع ہے آپ دونوں موجود ہیں، میں اور آپ موجود ہیں، اور مجھے کسی نے کوئی کہہ دیا تو آپ فوراً سے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں، ایون ایسا ہوتا ہے جو صحیح دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو بولنے نہیں دیتا، اس کی پروٹیکشن خود کرتا ہے. اس کی مثال بڑی زبردست ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء پہ گئے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ تمہارا ایسے بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو یہ کہہ کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیریں کر کے واپس آ گیا، تو تم اس پہ یقین کرو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، میں نہیں یقین کرتا. تو پھر یہ تو تمہارا جو ساتھی، تمہارا دوست جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں اور حق سچ کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ دوستی کی ایکسٹریم مثال ہے کہ جہاں پہ آپ کو دوست کے اوپر اتنا اعتماد ہو، اپنے دوست کی پرسنالٹی پہ اتنا یقین ہو کہ میرے دوست نے، مطلب یہ میں ڈسکس کرتا ہوں آپ سے کہ دوست کے اندر کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، لیکن بات یہ کہ ان کو پتا تھا کہ میرا جو نبی ہے وہ حق ہے، وہ سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنی بڑی بات جو سائنس بھی آج یعنی کہ پروف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن انسان کے سمجھ میں نہیں آ سک رہی ہے یہ کیسے پاسبل ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے 1400 سال پہلے اتنی بڑی بات پہ یقین کر کے صدیق کا لقب حاصل کیا. اچھا جہانگیر بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آج کل کا جو فرینڈشپ ہے وہ موسٹلی ہمیں یہ ہے کہ اس میں سیلفشنس آ جاتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے یوز کر رہا ہے، جب ان کو ضرورت ہو مجھے یاد کر دیتے ہیں، جب ضرورت نہ ہو مجھے یاد نہیں کریں، تو کیا ایسے بندے سے فرینڈشپ رکھنی چاہیے یا ان کے ساتھ ختم کرنی چاہیے؟ اس پہ آپ کا نظر. دیکھیں تعلقات کے نا، اس کو میں اس سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ تعلقات کے درجات ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تعلقات جیسے میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، آپ اس کے ساتھ بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، اور اس سے ہیلو ہائی کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اگر کوئی کام کرتے ہیں آپ کر دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جاتے، لنچ پہ نہیں جاتے، کوئی ایکسٹرا میٹنگ نہیں کرتے. سیکنڈ لیول ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اتنا فرینک ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈنر پہ بھی جاتے ہیں، لنچ بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی لاتے ہیں، ٹی وی پیتے ہیں. اور اسی طرح مختلف درجات ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک ایکسٹریم درجہ حضرت ابوبکر کی ابھی مثال دی، لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا یہ ہمارے معاشرے میں بڑی کامن ہے. دیکھیں اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ اس بندے کا سٹیٹس ہے اور یہ میرے کسی کام آ سکتا ہے، اس کو آپ تعلقات کے اکاؤنٹ میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں ریلیشن شپ اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں. تو وہ اس ریلیشن شپ اکاؤنٹ میں تو آپ ڈال سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ میری اچھی پی آر ہے اور مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں اسے کام لے لوں گا، اس کو میرے سے ضرورت ہے میں بھی کر دوں گا اس کا کام، لیکن ایک پی آر فارم میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن جو انٹینشنل، جو دوستی کی انٹینشن ہے، یا جو جس میں آپ یہ کہیں گے کہ دوستی سے پچھلا درجہ یا اس کے ساتھ اٹیچ جو ریلیشن ہے وہ محبت کا ہے. یعنی کہ یہ ایک علیحدہ سے فیلنگ ہے. دوستی کو کنفیوز نہ کریں آپ ریلیشن شپس کے ساتھ. ریلیشن شپس کی بڑی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اور ایک یہ ٹائپ ہے کہ جس میں لوگ صرف آپ سے اس لیے جڑتے ہیں کہ جن میں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے کام آ سکتا ہے. تو اس کو میں ایک پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں اور بتاتا ہوں ہمیشہ کہ دیکھیں جو کام آپ کی دسترس میں ہے نا تو وہ آپ لوگوں کا کر دیں، بھلے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ میرے سے صرف مطلب کے لیے دیکھیں اس لیے آپ نے کرنا ہے، وہ جس بھی انٹینشن سے پوچھا ہے. ایک کام آپ کی ایکسیس میں ہے اور ٹھیک ہے جائز کام ہے، کوئی ناجائز کام کیا ہے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن ایک جائز کام ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار میری رپورٹس ذرا جلدی لے آنا ہاسپٹل میں، آپ کام کر رہے ہو تو آپ جاتے ہو شفا ڈیلی جاتے ہو اور وہاں پہ رپورٹس ہوں گی یار لے آنا، میں آپ کو پتہ ہے یار کو کام ڈیلی ہے ہم کرتے ہیں جہانگیر بھائی، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں تو آپ لے آئیں گے. ٹھیک ہے وہ آپ لازمی کریں. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے آپ کو اس بات کو پھر وہی بات ہے کہ ہم نے
دوستی کے ساتھ علیحدہ ایک ٹاپک ہے پازیٹیو تھنکنگ یا جسے کہتے ہیں پروڈکٹیو تھنکنگ کا، کہ اگر ہمیں کوئی کام کہتا ہے تو اس میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا. ہمیں یہ فائدہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی مومن بندے کا، کسی بندے کا کام کرتے ہو تو میں تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مومن بندہ یا مسلمان بندہ کسی اپنے دوسرے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگا رہتا ہے، یا فرشتے اس کے کام سیدھے کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ تو دنیا دیکھیں، دنیا جس ہم نے پھر وہی بات ہے، ہمیں ایک چیز دنیا بتا رہی ہے، ایک ہمارا جسے کہتے ہیں نیو ٹرینڈز بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے، وہ چیز نیا ٹرینڈ یہ ہے، پرانے ٹرینڈ سے نہیں. ایک چیز وہ جو ہمیں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ بیسٹ ہے. جب ہم اس تھنکنگ کے ساتھ، اس پیراڈائم کے ساتھ، اس ویژن سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں سمپلیفائی ہوتی رہیں گی. اور دیکھیں، آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہو یا نہ بھی ہو، آپ نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اس چیز کو گیٹ کریں کہ جب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا، وہ اس لیے نہیں کرنا کہ یار میرا بہت جگری دوست ہے یا یہ جگری دوست نہیں ہے. یا میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ زبردست آپ کے اوپر جیسے چیلنج تب آتا ہے کہ ایک بندہ، ایک کولیگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس اچھے نہیں ہیں، اور وہ آپ کو کام کہہ دیتا ہے. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، میں ڈیلی دیکھتا ہوں. بالکل، یہ بگیسٹ چیلنج ہوتا ہے ایک انسان کی پرسنالٹی کا، اس کے اخلاق کا. کیونکہ اس نے دیکھیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے نیک بندے جب مجھے راضی کرتے ہیں ان کو میں راضی کر دیتا ہوں. دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کی جو سب سے بڑی جو ہمیں مقصد سمجھ آتا ہے، یا جو مقصد ہونا چاہیے دوستی کا، یا جو دوست ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صرف آپ کی مشکلوں کو آسان یا ان کو سارٹ آؤٹ کرنے نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے. جو اچھا بیسٹ ورژن ہے نا دوستی کا، وہ یہ کہ وہ آپ کو گمراہی سے بچائے، آپ کو خیر کی طرف لے کر آئے. یہ سب سے خوبصورت، جسے میں کہتا ہوں کہ آج کے بھی دور میں جو یہ ریلیشن شپ ہے نا، کہ دین والا ریلیشن، یعنی کہ جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، یا خیر کے کام اچھائیوں میں اپنے ساتھ لکھتے ہیں تو، اور اچھائیوں کی طرف اپنے دوستوں کو لے کر آتے ہیں، یہ جسے کہنے کہ اگر آپ کہہ لیں کہ یہ بیسٹ دوستی کی کوالٹی ہے، اور جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے. آدھوں کے بعض ہمیں ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے کہ جو ہمیں نماز کی طرف کھینچ رہے ہوں یا ہمیں کسی اچھے خیر کی طرف لے کے جا رہے ہوں. ہمیں ایسے لوگ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، ہم اریٹیٹ ہو رہے ہیں، میں تھکا ہوا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں مطلب بعد میں پڑھ لوں گا، یا پیچھے پڑا ہوا مجھے درس پہ لے کر جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے ہاں اس سے اچھا تحفہ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ تحفہ دیا ہے کہ جو آپ کو ایسا دوست دے دیا جو آپ کو خیر کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ، دنیا میں بھی انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ اس کے آپ کو ایڈوانٹیجز یا فائدے کیا ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی مثال بہت خوبصورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ قیامت والے دن دوستوں کے دشمن بن جائیں گے، مگر کون؟ جو پرہیزگار ہوں گے. یعنی کہ پرہیزگار لوگ، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ قیامت والے دن بھی دوست ہوں گے. تو اصل دوستی کا مقصد یہ یا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس دوست کے ساتھ جنت میں ہونا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے دوستی. لیکن جہانگیر بھائی، کچھ ہمارے ایسے دوست بھی ہوتے ہیں لائف میں کہ وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا یہ کوئی نشہ کرتے ہیں، یا گمراہی کے راستے پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو آیا ہمیں ان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے یا ہمیں ان کو اسکپ کرنا چاہیے؟ اگر ان کو آپ بے شک آپ ان کو بہت اچھے سے وہ گائیڈ کرو، ان کو آپ کنونس کرنے کے ٹرائی کرو، وہ نہیں مان رہے، وہ اسٹل اسی راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے ہمیں دوستی چھوڑ دینی چاہیے یا اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ بالکل اس بات کو اگر ہم دوسری طرح تھوڑا سا اور جرنلائز کر دیں کہ ہم جب دوستی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یا جس کو ہم دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو انتخاب کرتے ہوئے، دوستی کا ٹیگ لگاتے ہوئے اس کے وقت، تو مطلب ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کوالٹیز ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے. تو کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. ابن سیرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کی صحبت دلوں کی حالت بدل دیتی ہے. یعنی کہ آپ جس صحبت میں ہوتے ہیں یا جس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی دل کی حالت بدل دیتی ہے. آپ حرام ریلیشن شپ میں، آپ کی حالت بدل جائے گی، آپ گناہ کی طرف چلے جائیں گے. آپ نیک لوگوں میں بیٹھے ہوئے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کی ایمان بوسٹ ہوگا. آپ کا بھی دل کرے گا یار میں بھی اچھا کام کروں. کوئی صدقے کی بات کرے، آپ کا بھی دل کرے گا میں کل ہی جا کے صدقہ کروں گا. کوئی قرآن پڑھنے کی بات کرے گا، میں بھی گھر جا کے قرآن بھی پڑھوں گا. مینس وہ آپ کی دل کی حالت بدل دیتا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہمیں
کیا چیز دیکھنی چاہیے سب سے پہلے دوست میں؟ یا پہلے دیکھ لیں نا، ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے روکیں، وہ تو ہے، لیکن ہم نے پہلے چیزیں دیکھنی ہے. ہمیں سب سے پہلی چیز ہماری چیزیں، ہمیں ویجیلنٹ ہونا چاہیے اس چیز میں، دیکھنا چاہیے کہ بھائی سب سے پہلی کوالٹی جو ہم نے ایک انسان میں دیکھنی چاہیے وہ اس کی دینداری ہے، اس کا کردار ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہم عموماً اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. آج کل کے دور میں ہم سب سے لیسٹ پریورٹی پہ اس چیز کو رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے گولز بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کسی کے لیے جیسے کہہ لیں کہ کسی کا چارم ہوتا ہے، کوئی مطلب خوبصورت فرینڈ، مطلب دونوں جینڈرز میں ہی اگر آپ دیکھ لیں، بعض لوگ لڑکیوں کے دوست بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیں خوبصورت لڑکی ہو، یا لڑکا ہے تو خوبصورت ہو، یا کاسٹ وائز دوست بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے اور اسی طرح آپ جیسے کہہ لیں کہ لینگویج، جیسے پٹھان ہے تو پٹھان کا دوست ہے، پنجابی ہے تو پنجابی کا دوست ہے، سندھی ہے تو سندھی کا دوست ہے، پاکستانی ہے تو صرف پاکستانی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امت کا کانسیپٹ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو پہلی چیز ہے وہ دین. یہ دنیا کے اسٹینڈرڈز نہیں ہے کہ ایک بندہ مل آنر ہے یا بہت بڑا بزنس مین ہے تو میں نے اس کو دوست بنانا ہے، یا میں بھی بہت بڑا بزنس مین ہوں تو میں نے بزنس مین کو ہی دوست بنانا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ ایک ریلیشن شپ اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ ریلیشن شپ میں اکاؤنٹس ڈالتے رہیں گے. کوئی بزنس کا اکاؤنٹ ہوگا، کسی کا کیا نام ہے، کوئی جاب کا ہوگا، کسی کا ہاسپٹل کا ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، وہ اکاؤنٹس بن رہے ہیں، ریلیشن شپس اکاؤنٹس ہیں. لیکن جو دوست کی اگر آپ بات کریں گے، جس کے ساتھ آپ کا دل، دیکھیں اگر میں ایسے کہوں کہ دوستی اور محبت ایک کارڈ کے نا فلپ سائڈ ہے، دونوں چیزیں مطلب مرج ہے. مطلب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دوستی کے اندر آپ کی فیلنگ جو اٹیچمنٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا بچے ہم جب ینگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں والدین ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم وہ بات نہیں سنتے. دوست کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی دوست نے کہہ دیا تو اب ہم کریں گے. وہ پتھر میں لکیر ہے. دوست نے اچھا دوست مل گیا، مسجد جا رہا ہے تو بچہ مسجد چلا جائے گا. باپ ماں کہتے رہیں گے مسجد جاؤ، دوست نہیں جا رہا، کرکٹ میچ میں جا رہا ہے، دوست گیمز کھیلنے جا رہا ہے، بلیئرڈ جا رہا ہے، جم جا رہا ہے. وہ اس کے لیے صرف وہ پریورٹی، میرا دوست جم پہنچنا اس کے لیے پریورٹی کی، جماعت بے شک نکل جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے نا کہ تم اپنے دوست کے دین پہ ہوتے ہو. تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوستی کتنی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ جیسے میں نے بتایا نا کہ قیامت والے دن پرہیزگار ہی ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور باقی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جو دوستیاں ہم نے بنائی ہیں نا دنیا میں مطلب کی خاطر دوستیاں بنائی ہیں، یا جسے کہہ لیں کہ اپنی بعض لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ یار ہم خوبصورت ہیں یا اسٹائلش ہیں، یہ کلاس ہے تو ہماری کلاس کے لوگ ہوں اور اسی کلاس میں ہم اٹھ رہے ہیں، ہماری ہمارا ایک اسٹائل ہے، ہم سے ڈفرینٹ بندہ نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. دوست اگر آپ کا کسی مثال ریلیشن دین کے لحاظ سے دیکھ لیں، اگر وہ دین اس کا کوئی اور مذہب ہے تو آپ کے اندر سافٹ کارنر آ جائے گا اس کے لیے. آپ اس کو ہاں، یا تو پھر اگر آپ صحیح دوست ہیں نا اس کے، تو پھر آپ کو اس کو حق کی دعوت دیں گے. کیونکہ دوست کی ایک یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے، وہ کبھی دوست کے غلط کام کو اپریشیٹ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ اپنے دوست کی اصلاح چاہتا ہے، اس کو بتائے گا کہ یار آپ یہ کام کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ کی دین کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اگر یہ آپ کی صحت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، یا آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اسپریچولی صحیح نہیں ہے. آپ اس کو گائیڈ کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے. جیسے آپ کا بھی سوال ہی یہی تھا نا کہ اگر دوست ہے گناہ کا کام کر رہے ہیں، کوئی ایسی ایڈکشنز میں ہے اور وہ نہیں منع ہو رہا، تو آپ اس کو بتائیں گے، روکیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ آئے گا خیر کی طرف تو آپ اس کو اپنی دوستی کا لیبل آئیں گے. آپ کا دل جتنا بھی اٹیچ ہو رہا ہے آپ اس چیز کو پھر کنٹرول کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو ایک دن آئے گا آپ کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، یا ڈرگ ہی ہے نا، یا اسموکنگ ہی ہے نا، یا یہ وے ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، بچے ساری پی رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی پی لیتے ہیں. تو بیسیکلی نا دوست کے لیے ہمارے دلوں میں نا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. اور وہ جسے کہہ لیں کہ انسان دوست اس کو بنائے کہ جس کو دیکھ کے انسان کو نا اللہ یاد آئے، اور اس کا علم جو ہے اتنا فائدہ مند ہو کہ اس کو اس سے فائدہ ہو، اور اس کے عمل کو دیکھ کے نا اس کو آخرت یاد آئے. اور میں دوست کی بیسٹ کوالٹی بتاؤں نا کہ اگر دوست کیسا ہونا چاہیے تو ایسا دوست ہونا چاہیے کہ جس سے دیکھ کے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو، آپ کو خیر کرنے کی آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، آپ کو جس کہنے اس کے پاس نالج والا دوست ہو. مطلب میں اگر اس کو ایسے کہہ دوں کہ علماء کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس ڈیفینیشن میں بڑے پورے اترتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، خیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں.
ہمیں آخرت سے ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے ہمیں ریئلٹی کلیئر ہوتی ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. تو اس لیے جو پہلی چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ دوست جو ہے اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. اور کردار کس بیس پہ ہوگا؟ اللہ کے دین کے مطابق ہوگا, اللہ سے خوف والا ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اولیاء اللہ جو ہے, اللہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے, میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اللہ نے یہ کیسا ریلیشن ہے دوستی کا کہ ہم اور آپ نہیں صرف چاہتے کہ ہمیں بیسٹ دوست ملے, اللہ نے اپنے نبی کو بھی دوست دیے. اور کیسے دوست دیے؟ رہتی دنیا تک ان کی مثالیں ملیں گی. اور اللہ کیا کہتا ہے, جو نیک ہیں, جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں, اولیاء اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہوگا یا میری بیوی ہوگی یا میرا کوئی رشتہ ہوگا. نہیں, ایک ریلیشن جو دوستی کا, جو اللہ تعالیٰ کا, اگر ہم اللہ سے بھی دوستی کرتے ہیں نا, اللہ ہمارا جو بیسٹ دوست ہے جس سے ہمارا سب سے بیسٹ ریلیشن ہے وہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں نا ایشوز اپنے, تو ہو سکتا ہے جس سے کہہ لیں گے آپ 20-30% اس میں نا ورڈز چینج کر دیتے ہوں, یا مطلب تھوڑا سا پردہ کر لیتے ہوں اپنے کسی عمل کو, ہائڈ کر لیتے ہوں کہ یار یہ میری اس طرح کی بات ان کو پتہ چل جائے گی تو کیا سوچیں گے میرے بات. لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں, وہ تو ہمارا خالق. اور اس لیے تو جسے کہہ لیں کہ سب سے بیسٹ ریلیشن دوستی کا, جو سب سے بیسٹ ریلیشن اللہ تعالیٰ سے آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اللہ سے باتیں کرے, اس سے تعلق جوڑے. کیونکہ دیکھیں دنیا ہے, ٹیمپریری ہے, دنیا کے دوست, دنیا کی نعمتیں, ہر چیز ٹیمپریری ہے. ایک ذات ہے جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی ہے, ہمارے آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی, وہ ہمارے رب کی ذات ہے. اور وہی ذات ہے جو ہمیں ہماری اس دنیا کی نعمتوں کو, جو ہماری دنیا کے دوست ہیں, دنیا کی نعمتیں, ان کو بھی ہمارے ساتھ رکھے گی. آپ جب دوست کو انتخاب کر رہے ہوتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو منع کر رہا ہوں, نہیں ہو رہا, تو دوسری چیز اس میں ایک اور چیز چیک کریں گے, اس میں یہ ہے کہ نہیں ہے. کیا چیز چیک کریں گے کہ بھئی اس کی سوچ کیسی ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں ایک چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اس کے اندر وہ اسموکنگ کرتا ہے, ایک غلط بات ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. پہلے آپ یہ تو چیک کریں کہ اس کی سوچ کیسی ہے. پروڈکٹیو سوچ ہے, ڈسٹرکٹیو سوچ ہے. ایک بندہ ہے ہی نیگیٹو مائنڈ, بھلے وہ اسموکنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, وہ نماز مطلب وہ اللہ مطلب یہ تو ہم دین کے لحاظ سے بات کر رہے تھے, لیکن اگر ایک بندہ ہے ہی نیگیٹو, وہ برا سوچتا ہے, یا جسے آپ یہ کہہ لیں کہ اگر اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین آپ کو کروں کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے. پازیٹیو تھنکنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں بھی اور آپ کے بارے میں بھی پروڈکٹیو سوچیں. جب آپ دیکھیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیسٹ مائنڈز ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں, اور جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, یا اسی طرح جو یا ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ چیز دیکھیں کہ مطلب باتیں کیا کر رہا ہے. اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, آپ کا دوست پرویکٹیو ہے کہ نہیں ہے, یعنی کہ اس کے اندر صرف وہ آپ کی غلطیاں نہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہو یا آپ کی غلطیوں کو اصلاح کرنا نہ چاہ رہا ہو, اس کا مقصد اپنی اصلاح کرنا بھی ہو. اگر آپ اس کو, آپ کے ساتھ وہ کوئی غلط بات کر دیتا ہے یا آپ اس کو بتاتے ہو کہ یار آپ نے میرے سے یہ غلط بات کر دی, تو وہ ایڈمٹ کرے کہ ہاں یار میرے سے غلطی ہوگی. کیونکہ جو یعنی کہ یہ پہلا اصول ہے ایک کامیاب بندے کے لیے کہ جب تک وہ پرویکٹیو نہیں ہوگا, یعنی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہوگا, وہ کبھی صحیح بندہ نہیں ہو سکتا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ پرویکٹیو نہیں ہے وہ ہمیشہ آپ کو غلط کہے گا. آپ کو غلط کہے گا, اس کا کیا نقصان ہوگا؟ آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے, آپ کنفیوز رہیں گے, یا آپ کے اندر جیسے کمپلیکس کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بات یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ ریلیشن شپ بریک اپ کی طرف جا رہی بات, وہ ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے. لیکن ویسے ایک بات ہو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے دوستوں میں, پھر اسی طرح ہمارے دوستوں میں جیسے آپ نے حضرت علی کا کال میرے سامنے آ گیا بہت زبردست, خراب لوگوں کی دوستی سے بچو کیونکہ صحبت انسان کو متاثر کرتی ہے. خراب لوگ جن کی سوچ ہی نیگیٹو ہے, ان کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں کریں. آپ دیکھیں آپ دیکھ لیں میرے ساتھ, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, کیا باتیں کر رہا ہوں یار, وہ کیا اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا, یا مثال کے تو میرے ماموں ایسے ہیں, میری پھپھو ایسی ہیں, یا میرے بچے خراب ہیں, یا میری بیوی خراب ہے, مطلب اس طرح کی باتیں کریں تو اسے ڈیٹیکٹ کر لیں گے یار یہ اگر دوسروں کی بات کر رہا ہے تو دیٹس مین ایک وقت آئے گا میری بھی باتیں کریں گے. سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو اعتبار ہے نا
یہ بیسیکلی یہ ٹرسٹ جو ہے یہ کسی بھی ریلیشن شپ کا صرف دوستی میں آپ کو کہتا ہوں دوستی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں ہر اپنے رشتے کے ساتھ. اپنی والدہ کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہو سکتی ہے, اپنے ابو کے ساتھ بھی دوستی ہو سکتی ہے, آپ کے اپنے بھائی کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے. بیوی بہت اچھی دوست ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ سے ان کے ساتھ دیکھیں ریلیشن کتنے زبردست تھے, ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے, اپنی پرابلم ڈسکس کرتے تھے. تو اس میں جو جسے آپ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی یا آپ کی اسپائنل کارڈ ہے نا, وہ آپ کے اعتبار ہے. اور اگر آپ نے ایک دفعہ اعتبار توڑ دیا نا تو بریک اپ ہو, آپ کی جیسے کہتے ہیں نا وہ کمر ٹوٹ جائے گی آپ کے ریلیشن شپ کی. تو اس چیز کو اب آپ نے جو سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ بندہ ریلائبل ہے کہ نہیں ریلائبل, چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں میں. اس سے دیکھیں نا کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے چیک کرنا ہو نا کہ بندہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے یا کس طرح کی اس کی پرسنالٹی ہے, اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں, کوئی اس کو لین دین اس کے دیکھیں, اپنا کر کے دیکھیں, کسی کے ساتھ کروا کے دیکھیں صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. دیکھیں عموماً میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ دکان پہ جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ بھئی پچھلی دکان پہ تو جیکٹ اتنے کی مل رہی تھی اور آپ اتنے کی دے رہے ہو. یہ غلط ہے بیٹا, اس نے جھوٹ بولا. اگر اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو ایک دن آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اسی طرح کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ غصے میں تو کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے. مطلب وہ گالی گلوچ پہ مطلب غلط باتیں کرنے لگ گیا ہے, یا مطلب بالکل آپ کی جیسے کہنا آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ سے ایک دم اپنا احسان جتانے لگ گیا کہ نہیں جتانے, غصہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, مطلب کس لیول کا غصہ کر رہا ہے. لیکن آتا ہے انسان غصہ, ابھی ہماری یہ بات ہو رہی تھی, غصہ آ جاتا ہے بندہ بعض وقت فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, گھر کی کوئی ٹینشن ہے, آفس کی کوئی ٹینشن ہے, اور عموماً دوستوں پہ جو ہے بندہ کئی دفعہ غصہ نکال ہی دیتا ہے. ہاں ایک اور چیز بہت زبردست ہے, میں آپ کو ایک بات ہوں کہ ایسے بندے پہ کبھی اعتبار نہ کریں جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. ہاں جو اپنے پیرنٹس کا نہیں ہو سکتا وہ دیکھیں آپ کا کیسے ہو سمپل سی سکتا بات ہے کہ جو بندہ اپنے والد کے ساتھ لائل نہیں ہے, اپنی مدر کے ساتھ لائل نہیں ہے, جن کا احسان اور جن کا فضل آپ کے پاس سب سے زیادہ ہے, اور دنیا میں اس سے بیسٹ آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا, وہ ان کا ناشکرہ ہے نہ ان کا نافرمان ہے, تو آپ کے ساتھ کیسے. کچھ چیزیں آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے پرسنالٹی کے اندر آپ بڑی جلدی جج کر سکتے ہیں, اور بڑی جلدی یہ باتیں کیسے جج کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے یہ باتیں کریں. ویسے تو کہتے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا جیسے کسی بندے کو مطلب گفتگو میں غصہ دلا کے دیکھ لے کہ یار بندہ کیسے غصے میں عمل, لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو جیسے کہتے ہیں آزمانا اس طرح سے نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بھی غلط بات ہوتی ہے کہ آپ بس آپ آبزرو کریں. ٹائم لگتا ہے, دوستی کو ایک دن کی بات تو ہے نہیں, اٹس لائف ٹائم جسے کہہ لیں کہ ایک ریلیشن شپ ہے. اور عموماً اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بچپن سے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے, ہماری دوستی نہیں بنتی, لیکن سم ٹائم ایسے کچھ لوگ اچانک زندگی میں آتے ہیں اور وہ زندگی کا ایسا حصہ بن جاتے ہیں کہ جیسے مطلب جیسے ہم صدیوں سے جانتے ہیں, اور وہ ہمارے جیسے کہہ لیں کہ ایک روح کا حصہ محسوس ہوتے ہیں ہمیں. تو وہاں پہ یہ چیزیں ہم جلدی چیک کر لیں گے, کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ بانڈنگ جلدی بن گئی ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں, آپ نے باتوں میں یہ بات بھی کہہ دی کہ آپ کے اپنی کولیگس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی دوستیں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ آج کل کے زمانے میں یہ بیسٹ فرینڈ اور یہ لڑکا لڑکی جو دوستی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہے, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, وہ عموماً آج کل تو بڑا فیمس ہر جگہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو یہ دوستی بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لڑکی لڑکے کی بات کو سمجھ سکتی ہے یا اس کی فیلنگ کا سمجھ سکتی ہے, وہ لڑکا نہیں سمجھ سکتا. یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ لڑکے جو ہیں آپس میں یا لڑکیاں لڑکیوں میں آپس میں جو حسد پایا جاتا ہے یا مقابلے باز آپس میں سیم جینڈر, لڑکے جو ہوتے ہیں موسٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ان میں یہ چیز ہوتا ہے موسٹلی, کیونکہ میں بھی ایک لڑکا ہوں مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا, کہ اگر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے نا تو وہ آپ کو عجیب طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ میں کوئی گٹس نہیں ہے, آپ کسی کام کے نہیں ہو. اسپیشلی یونیورسٹی میں. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, آپ نے بہت اچھی بات کی. اور اس کو پہلی تو بات یہ کہ اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح کلیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے پہلے کچھ کوالٹیز بتائیں. پہلی تو بات آپ کو میں نے بتائی کہ انسان کو دین دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے لڑکا یا لڑکی. اگر آپ لڑکی کے آپ دوست بنا رہے ہیں, پہلے اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے, لیکن پہلی بات ہے کہ آپ اس کی دین کو تو دیکھیں.
پھر اس کے بعد دیکھیں اس کی سوچ کیسی ہے. آپ کولیگ ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, آپ کی کلاس فیل ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے, کس مطلب اس کا بیہیویئر کیسا ہے, پروڈکٹیو ہے, کلاس میں کوئی اچھے آئیڈیاز ڈسکس کر رہی ہے یا نیگیٹو آئیڈیا ڈسکس کر رہی ہے. پھر اسی طرح میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دوست میں اعتبار, آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا ہے دوسری بہن کسی کلاس میٹ کے ساتھ یا کولیگ کے ساتھ, تو کیسے بیہیو کر رہی ہے, مطلب بہت زیادہ روڈ ہو رہی ہے یا کوآپریٹیو ہے, یا مطلب کس طرح اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح کا انسان ہے, کس طرح کی شخصیت ہے اس کی. اور اسی طرح یہ جو چیز ہے نا کہ لڑکیاں ہمیں زیادہ اچھا سمجھ سکتی ہیں. اور یہ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ اگر اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے دین میں اگر اجازت ہے فیمیل کے ساتھ دوستی کرنی تو صرف محرم رشتوں کے ساتھ ہے. وہ آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں, وہ آپ کی بہن ہو سکتی ہے, آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے, آپ کی وائف بہت اچھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ واقعی کسی لڑکی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اگر آپ کو کسی کو لڑکی کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے اور جس سے مجھے فرینڈ شپ کرنی ہے, تو پھر آپ اسے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے جسے کہتے ہیں اس کے پیرنٹس تک میسیج پہنچنا حلال وے میں, مطلب حلال وے سے, حلال وے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اسپیس یا اجازت نہیں آپ کو دین دیتا. اور ریزن یہی ہے کہ اس سے پھر دیکھیں شیطان کے مختلف ٹریپس ہیں, اور ان میں سے ایک یہ بڑا ٹریپ ہے کہ وہ دوستی کے نام پہ, اور یہ ہم کولیگ ہیں اس لیے اکٹھے کام کر رہے ہیں, اور تو ہم بات کر لیتے ہیں یا ہم چائے پہ چلے جاتے ہیں. پہلے شروع میں یہ ہوتا ہے ہم تو کولیگ ہیں یا کافی پی لیتے ہیں, پہلے جیسے بات شروع ہوگی کافی پی کے, اچھا پھر نمبر شیئر ہو جاتے ہیں, پھر اچھا جی آپ کے والد کیا کرتے ہیں, پھر آپس میں خود ہی سارے معاملات وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ چیز بڑی ڈینجرس ہے. ریزن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دو نامحرم ہوتے ہیں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا رسک ہے. اور یہ جسے کہہ لیں کہ ہماری یوتھ کو اس چیز کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ہم جو ایز اے پیرنٹس, جیسے میں والد ہوں, یا مجھے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے کہ ایک تو اس کے ریزنز کیا ہیں, ان کی طرف جانا چاہیے. ریزن ایک سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ ہم جو ڈیلے کریں شادیوں میں بچوں کی, تو جیسے آپ تو ماشاءاللہ پختون بیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے لیکن اسٹل میری شادی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے طریقے حیات دے گی. آمین آمین. اور وہی بات ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا ٹریڈیشن ہے, کتنی جلدی بچوں کو انگیج کر لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت پروڈکٹیو جسے کہہ لیں کہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اس چیز کا کہ اپنی یوتھ کو جو ہے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے آنے والی نسل کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اللہ کے, آپ اگر اتنے وسائل ہیں آپ کے بچوں کو یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اچھے اچھے اسکولس میں پڑھا رہے ہیں, اور پھر آپ وہاں پہ بالکل جسے کہنے کہ ایک خوفناک ماحول جہاں مکس ماحول ہے اس میں آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں, اور ان کے کوئی پروٹیکشن نہیں, نہ ان کی آپ نے تربیت کی, نہ آپ نے ان کو غلط صحیح کا بتایا, نہ آپ نے ان کو کسی کے ساتھ اپنے یعنی کہ پراپر انگیجمنٹ کی کہ بھئی آپ کی ریلیشن شپ اس بچے کے ساتھ ہوگی, میٹرک کر لیں, ایف ایس سی کر لیں یا گریجویشن کر لیں, تو آپ اسے تاکہ بچہ ایک ڈائریکشن میں تو ہو, مطلب کچھ بھی بچوں کے لیے. اور پھر ایک تو پیرنٹس کی غلطی, پھر دوسرا معاشرہ ہمارا ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ بھئی لڑکی ہے تو اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور لڑکا ہے تو لڑکے سے بھی اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ مطلب کتنا کماتا ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس کا اپنا گھر کیسا ہے, اس کے وہ کدھر رکھے گا ہماری بیٹی کو, اور اس سے لڑکا ہے تو اس کی اپنی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں کہ وہ جو حلال کام تھا وہ بہت مشکل ہو گیا, اور حرام کے لیے ہم نے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. اس میں تو بس ہمیں ایک بندہ ون سائڈ پہ پسند آیا, ہم نے اس کے ساتھ دوستی کر لی, اور جو ہے اپنا ایک سو کالڈ حلال فرینڈشپ کا یا فرینڈشپ کا اس کو ٹیگ لگا دیا, کولیگز ہیں, فرینڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے راستے سارے کھلتے جاتے ہیں, اور ہم اپنے جسے کہہ لیں کہ اپنی دنیا نہیں سے برباد کر رہے, اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ والدین یا وہ لڑکے لڑکیاں جب بڑے ہوں گے, اور جب وہ والدین بنیں گے, تو وہ اپنی اولاد کے بارے میں کیسے فیس کریں گے اپنی اولاد کو, کہ جب ان کی اولاد کے ساتھ کوئی غلط نظر سے, اس کی بیٹی کو غلط نظر سے کوئی دیکھے گا, یا کوئی ریلیشن شپ, یا والد اجازت دے دے گا کہ بھئی کوئی بھی لڑکا میری بیٹی کے ساتھ دوستی کر لے, کیونکہ جب وہ ینگ تھا تو اس نے بھی لڑکی کے ساتھ دوستی کی ہوئی تھی, اب وہ اپنی بیٹی کو اجازت دے دے گا. یا کوئی ایک میل ہسبینڈ ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ ہیں, آپ نے ایک کلیگ کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, آپ نے اسے دوستی کر لی, ٹھیک ہے, مجھے آپ اس چیز کا جواب دیں کہ آپ اس چیز کو برداشت کریں گے کہ آپ کی جو ہونے والی وائف ہے اس کا بھی کسی کے ساتھ ایسے ریلیشن ہو, اور آپ اس کو کیسے فیس کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس طرح, کوئی برداشت ہی نہیں. اگر آپ کی بات اس کو پتہ چل جائے تو کہیں گے یہ لڑکا ہے,
کہ یار یہ تو لڑکا ہے, لڑکوں کی تو دوستیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کی اگر اللہ نہ کرے, اللہ مجھے معاف فرمائے, لیکن ایک جنرل بات ہے, اگر اس کی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا کوئی ریلیشن شپ تھا کسی 10 لڑکے کے ساتھ کالج میں, یونیورسٹی میں یا آفس میں, تو اس کا تو جیسے کہہ لیں کہ اس کی تو آپ بالکل ریلیشن شپ ختم کرنے والی بات ہو جاتی ہے, عموماً طلاقیں ہو جاتی ہیں ان باتوں میں. تو جو چیز ہے ہی غلط, تو اس کو ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنے کی. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھانا چاہیے اپنی یوتھ کو, اور ہمیں خود, اور میں ایک دعا پڑھتا ہوتا ہوں, بہت خوبصورت دعا ہے وہ, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والہوى. یہ میں اسپیشل اپنے دوستوں کو, بہنوں کو اور بھائیوں کو کہوں گا کہ یہ دعا ریگولر ہر نماز میں, اور کیونکہ دیکھیں شیطان ہے وہ آپ کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے, آپ فلق ناس پڑھ کے اپنے پر دم کریں, اور اسپیشلی یہ دعا کریں, کیونکہ اس دعا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق یا اخلاقی برائیوں سے, ٹھیک ہے, اور برے اعمال سے, کوئی بھی ایکشن ایسا میرا برا ہو جائے, اور ہوا جو ہوس یا ہماری جو ڈیزائرز ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں. یہ بہت زبردست دعا ہے یہ, اگر ہم آپ بھی اور میں بھی, ہر بندے کو پڑھنی چاہیے, اور اسپیشلی ایسا بندہ جو کسی ریلیشن شپ میں جا رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں ڈائیورٹ ہو رہا ہوں اور میرے سے میں کنٹرول نہیں ہو رہا, تو اس کو یہ دعا ریگولر زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیں آپ کا ریلیشن شپ اور یہ فرینڈ شپ کی بات ہو رہی ہے, تو میرے مائنڈ میں ویسے ہی ایک کویسچن یہ بھی آ گیا جی کہ موسٹلی ہمیں کبھی کبھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سائڈ سے جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ 90% ہے, جو میرا سامنے والا دوست ہے ان کا 10% بھی نہیں ہوتا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میں کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ دوستی اور محبت میں نا تھوڑا سا یہی فرق ہے. محبت جو ہوتی ہے, یا جسے آپ پسند اگر کہتے ہیں, کوئی مطلب ایک حلال میں سے ہم اس کو بات کر رہے ہیں, مطلب اگر آپ محبت کرتے ہیں, مثال کزن ہے آپ کا, کوئی بھائی ہے, مطلب بعض دفعہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں, دوسرا بھائی اتنا انوالو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ, اتنا اٹیچ جتنا ہم نہیں ہوتا, کرتے ہیں. یا ہمارا کوئی دوست ہے یا کوئی بھی ہمارا کولیگ ہے, ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں, ہم اس کو 100% دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ہمیں اس طرح سے رسپانس نہیں دے رہا, تو میں اس کو کہوں گا یہ دوستی نہیں ہے, یہ ابھی محبت کے درجے پہ ہی ہے. کیونکہ محبت میں کہتے ہیں کہ ون وے ہوتی ہے, اور بھی ہو سکتی ہے, پاسبل ہے کہ ایک بندہ ایک بندے کو آپ پسند کرتے ہیں, دوسرا آپ, لیکن دوستی کا جو ریلیشن ہے نا وہ کبھی ٹو وے, وہ ہمیشہ ہی ٹو وے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں دیکھیں جب تک آپ کی جسے کہہ لیں کہ دونوں کی سیم فریکوینسی نہیں ہوگی, دو بندوں کی, یا سیم, ٹھیک ہے ڈفرینس آف پرسنالٹیز ہوتے ہیں, بندے کے اخلاق, سٹائل, گفتگو, بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن جسے آپ کہہ لیں کہ کمپیٹیبلٹی, دیٹس بیٹر. کہ آپ کی کمپیٹیبلٹی ایک بندے کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی نا, تو آپ کی دوست, آپ اس کو دوستی کا نام نہیں دے سکتے. کیونکہ دوستی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ, ہاں کمی بیشی ہو سکتی ہے, مثال اب میں نے آپ کو گفٹ کیا 1000 روپے کا, آپ نے مجھے گفٹ کیا 100 روپے کا, آپ کی اپنی رینج ہے, میری اپنی رینج ہے, لیکن آپ کو دیکھیں دوست ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ یار میرے اس میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی, جو اصل دوستی کا جو آپ کہتے ہیں ریلیشن ہے, اس میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کسی دوست سے ہوتی کہ یار یہ مجھے رسپانس میں کیا دے گا. اور دوستی میں ایک بہت خوبصورت بات آپ کو ایک بات ہوں, دوستی کا رشتہ ہمیشہ جو ہے نا وہ فورگیونیس سے چلتا ہے. کوئی بھی رشتہ ہو, ویسے میاں بیوی کا ہو, بہن بھائیوں کا ہو, لیکن دوستی کے رشتے میں بھی یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے دوست, کسی کو اگر اپنا دوست کہتے ہیں نا, تو اگر ہم اس کو معاف نہیں کر پاتے نا, یا ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے معاف کرنے کی, یا پھر وہ ہم دوست نہیں ہیں اس کے. سر کبھی کبھی معاف کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں معاف, پھر وہی بات ہے, ہم دوبارہ اس پوائنٹ پہ جاتے ہیں کہ ہم نے معاف کس کے لیے کرنا ہے. دیکھیں ہم نے یہ جو ساری جو گفتگو کر رہے ہیں نا, اس کے اندر جو محور ہے نا ہماری پوڈ کاسٹ کا یا ہماری ڈسکشن کا, اور ہمیشہ ہی آپ کی اور میری جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کس سے ریوارڈ چاہیے, یا ہم کس کے لیے کچھ بدلنا چاہ رہے ہیں. آپ میرے لیے یا میں آپ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اللہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم معاف کرو, میں تمہیں معاف کروں. دیکھیے بڑے, میں کبھی کوئی کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے میتھس کے اصول ہیں نا, زندگی کے اپنے اصول ہیں. میتھس میں ڈویژن کیا ہوتی ہے؟ ڈیوائڈ کر دینا. اور زندگی کی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا تقسیم کرنا, تقسیم کرو, خیر کو تقسیم کرو اور ملے گا, مال کو تقسیم کرو اور ملے گا, محبت کو تقسیم کرو اور ملے گی. مائنس کیا ہے؟ چیزوں کو
کاٹ دینا نیگیٹو چیزوں کو کاٹ سکتے ہیں آپ ہاں، اپنی زندگی. مائنس زندگی کی مائنس کیا ہے؟ زندگی کی مائنس یہ ہے کہ ہاں دوست دیکھیں ایک پروڈکٹیو نہیں ہے، نیگیٹو مائنڈ بنتا ہے تو اس کو مائنس. جتنے بھی ایسے لوگ ایسے ریلیشن ہیں بے شک کتنے ہی آپ کا قریبی ہیں، جتنا آپ کو مرضی پسند ہو، ٹاکسک ہے، جیلس ہے، اس کے اندر پوائنٹ لگاتا ہے، مطلب آپ کو ہرٹ کرتا ہے بار بار، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو مائنس کریں. کیونکہ آپ لیکن سر ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ہماری لائف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں کاٹ سکتے. فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کے کزن ہے، کوئی بھی آپ کے قریبی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، یہی چیز کرتا ہے، بار بار آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تو سر ان کو نہیں کاٹ سکتے، وہ تو آپ کی فیملی ہے ایک قسم کی. یہ بہت زبردست آپ نے سوال اٹھایا اور جزاک اللہ خیر، اس کو آپ نے ایک دم سے مجھے ویسے سوال کیا کیونکہ یہ بہت وضاحت طلب اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں ایک تو چیزیں جیسے آپ کہہ لیں کہ کچھ ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں ان کو ہم مائنس کر سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں. اچھا مائنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے قطع تعلق ہی کر دیں. لیٹ می کلیئر ون تھنگ، آپ کولیگ ہیں، جاب کرتے ہیں، لازمی سی آپ بات ہے، تھوڑی آنر ہیں کہ آپ اس کو مائنس کر کے جاب سے نکال دیں. نہیں، ایسا سوچنا بھی کبھی نہ، کیونکہ آپ جب کسی کے لیے غلط سوچتے ہیں اللہ آپ کے لیے برا کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں مائنس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تھاٹ پروسیس میں یا اپنی فیلنگز میں سے اس کو مائنس کر دیں. دیکھیں ہرٹ کون کرتا ہے؟ آپ کو تکلیف کس سے پہنچتی ہے؟ جس سے آپ اٹیچ ہوتے ہیں. آپ نے فیملی کا جب نام بولا ہے نا، تو فیملی آپ جو مرضی کر لیں، بہن سے جتنی مرضی لڑائی ہے، بھائی سے جتنی مرضی لڑائی ہے، ماں سے جتنی بڑی ناراضگی ہے، باپ سے جتنی مرضی ناراضگی ہے، وہ آپ کا جسے کہہ رہے ہیں رحم سے نکلا ہے نا، اس کا آپ کا تعلق ہی ایسا ہے. وہ آپ جتنا مرضی ناراض ہو لیکن اس کی بات آپ کو ہرٹ کری، کیوں؟ کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق بلڈ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا نا. دیکھیں میں اس کی آپ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے سگے چچا، اپنے قبیلے والے، اپنی برادری والے جن پہ بندے کو ناز ہوتا ہے، ان کی بیس کے پہ بندہ کتنا اکڑ رہا ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے جو ہم آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہن بھائیوں سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی ذات نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا تھا؟ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا تھا؟ کوئی جائیداد مانگی تھی؟ جائیداد میں سے حصہ مانگا تھا کہ میرے والد یا جائیداد کا حصہ وہ دے دو؟ ایک ان کی ہی بھلائی کے لیے بات کی تھی. اور عموماً ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو یا اپنے ہی رشتہ داروں کو ان کے لیے خیر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ ایسے کرو، ایسے نہیں کرو. لیکن ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہماری سم ٹائم گرومنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہماری نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ہماری فریکوینسی یا ہماری کمپیٹیبلٹی ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی. کوئی بھی ریلیشن ہو سکتا ہے، کئی دفعہ انفارچونیٹلی بیویوں میاں بیوی کا ایسا ریلیشن ہو جاتا ہے کہ ان کی آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، مطلب وہ ایک دوسرے کو ہر بات کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے، اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے، دونوں کی پیراڈائمز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، اس کے لیے پھر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلقی کی؟ کیا کیا؟ دعا کی. دیکھیں ہمارے پاس کیا جو بیسٹ ٹول ہے، دیکھیں سب سے پہلے انسان کے پاس نا اپنی ذات ہے. ہم نے بیسٹ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے، یا ذات سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے سب سے پہلے اپنے لیے. اللہ مجھے معاف کر دے، میرا یہ بھائی مجھے بہت ہرٹ کر رہا ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر، مجھے اس نے بہت زیادہ ہرٹ کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ یقین کریں کبھی کبھی کچھ بھائی یا کوئی دوست اگر مجھے بہت زیادہ ہرٹ کر دیتا ہے نا، تو میں آپ کو پرسنل ایکسرسائز بتاتا ہوں، میں فوراً اس کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ کوشش کرتا ہوں، پوری کوشش کریں، بہت دل، آپ یقین کریں آپ کو اپنے لیے دعا کرتے ہوئے شاید آپ اتنے ایموشنل نہ ہو جتنی اس کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ ایک دم ایموشنل ہو جائیں گے. کیونکہ وہ ریلیشن ہی ایسا ہوتا ہے بھائی کا یا دوست کا یا ماں کا یا بہن کا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ جو ہمارا اگریشن ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، یہ کوئی دشمنی والا غصہ نہیں ہوتا نا، یہ محبت والا غصہ ہوتا ہے. تو وہ آپ جب اللہ سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ اگریشن جسے کہنے وہ رحم میں بدل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے وہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں آپ وہ بدلے نہ بدلے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا پرسکون کر دیتا ہے اور اتنا مطمئن کر دیتا ہے. اور یقین مانے موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے، جو دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہی لوگ دوبارہ قریب ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی تکلیفیں دیں اور آگے اللہ کے نبی کے ساتھ مل گئے.
تو ہمارے لیے ہماری جو رہنمائی ہے، میں اور آپ یا دنیا کو ہم دیکھ کے نہیں کہیں گے کہ لوگوں نے بہن بھائی کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، ماں باپ سے نہیں بن رہی تھی ان کو چھوڑ دیا. یہ آزمائش ہے نا، یہی تو دنیا کی آزمائشیں ہیں، رشتے ہی تو دنیا کی آزمائشیں ہیں. اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ میرے کتنے گناہ ہیں، اللہ اگر تو نے وہ معاف نہ کیے تو میرا کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا. یہ صرف دیکھیں ایک یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں. کچھ عمل یا کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور وہ بہت عظیم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے نا، اس کی ذات ہے نا، وہ معاف کرتی ہے. اور وہ ہم کاپی اگر کرتے ہیں، وہ عمل کاپی کرتے ہیں نا، ہم کاپی کریں گے نا کہ کسی کو معاف کر دیں گے، تو اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے. اللہ رزاق ہے نا، رزق سب کو بانٹ رہا ہے. ہم کسی کو کھلاتے ہیں، آپ یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کھلانے والے بنے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی اس چیز کی. آپ دیکھیں بعض لوگوں نے خاص طور پہ ماشاء اللہ اتنے بڑے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، وہ مطلب فیلنگ اتنی ایکسائٹنگ ہوتی ہے لوگوں کے، اتنی وہ خوشی ہوتی ہے اس چیز میں، اس عمل میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور کھلاؤں، ایک دے کھلائی کہ 10 دے کے کھلاؤں. تو یعنی کہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے جو اللہ کی ذات کی کوالٹیز ہیں نا، اور وہ اللہ اگر بندوں میں کہہ رہے کہ تم اس طرح کرو، تو اللہ اس کی بہت عزت کرتا ہے. تو وہ چیزیں ہم جب بانٹتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بہت زیادہ خیر پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. ہم انسان ہیں، غصہ آ جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن اپنی خیر کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، کیونکہ جو آپ کو خوشی اور سکون معاف کرنے کے بعد ملے گا نا، آپ سوچ بھی نہیں. اور اس کو کریے گا اور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ کہ آپ کو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی اس کے بعد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. آمین آمین. یہ بہت زبردست کوالٹی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا مسلسل مانگنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور باقی یہ کہ اس چیز کو بھی بہت ضروری دیکھنا ہے کہ بعض اوقات ہم جب دوست کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز بہت امپورٹنٹ میں دیکھتا ہوں، میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے، پہلے نہیں سمجھ آتی تھی اور اب مجھے سمجھ آئی ہے. وہ یہ کہ جو آپ کا سچا دوست ہے نا، وہ آپ سے کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرے گا، آپ سے حسد نہیں کرے گا، کمپٹیشن نہیں کرے گا آپ کے ساتھ. وہ آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوگا. دیکھیں جب اگر کسی آپ کا کچھ یونیورسٹی فیلو ہے، آپ کا کوئی کولیگ ہے، اگر وہ آپ سے جیلس، مطلب کتنا ہم کہہ رہے ہیں بڑا زبردست دوست ہے، ہر پارٹی میں اکٹھے جا رہے ہیں، کولیگز ہیں نا، سارا دن اکٹھا رہتے ہیں، تو آپ وہیں سے آپ اس کو پکڑ لیں گے یہ میرا دوست نہیں ہے. اگر وہ آپ کی پروموشن سے جیلس فیل کر رہا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے، کولیگ ہے، آپ اس کے ساتھ رسپیکٹ پہ سے کام کرتے ہیں، جو بھی دنیا کا اصول ہے جس طرح سے آپ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. دوست تو وہ ہے جس کا گریڈ اگر بی آ رہا ہے اور دوست کا اے آ رہا ہے، تو اپنے گریڈ کو چھوڑ کے اپنے دوست کے گریڈ کو سیلیبریٹ کرے گا، کیونکہ اس کی خوشی، اس کی کامیابی اس کو اپنے دوست میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اگر اس کا دوست اللہ نہ کرے ناکام ہوتا ہے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کو چین نہیں آتا کہ یار میرے دوست کا گریڈ میرے سے کم آ گیا. عموماً آپ نے دیکھا جو اچھے دوست ہوتے ہیں یونیورسٹی کالج کے اندر بھی، ہم نے دیکھا اسکول میں بھی دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں، یار نوٹس دے لو. اور جو اچھے دوست نہیں ہوتے وہ ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یار میرے نوٹس ہیں، میں نے نہیں تمہیں دینی ہے، ایسا ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہاں سے آپ جج کر سکتے ہیں. امام شافعی کا قول ہے بڑا مشہور، وہ فرماتے ہیں کہ 3 جو کوالٹیز ہیں نا، وہ اپنے دوست میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، ایک پہلی کوالٹی جو ہے وہ دینداری، دوسری اس کی عقل مند ہے، بے وقوف تو نہیں ہے، اور اسی طرح اچھا اخلاق. وہ کہتے ہیں عقل سے بات جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. ہاں یہ ہے بڑا مشہور قول ہے یہ. کیونکہ جو آپ کا بے وقوف دوست ہے نا، وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچائے گا. عقل مند دشمن سے آپ کو الرٹ رکھیں گے، وہ آپ کو الرٹ رکھے گا، ایکٹیو رکھے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ بیسیکلی اگر ہم دوستی کے لیے بھی ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں، یا کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر بات کریں، دوستی میں نے بتایا بہت ایک بہت اونچا لیول ہے ریلیشن شپ کا. یعنی کہ آپ ہر ایک، جیسے پہلا لیول ہے، جیسے مطلب اگر آپ ماں کا تو رشتہ ہے، باپ کا بھی ہے رشتہ، لیکن اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے. یعنی کہ اس سے اچھی مثال نہیں اس وقت رننگ ٹائم میں اگر آپ کو دوں نا کہ آپ کی زندگی کیا، یعنی کہ اس ٹائم کے دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دوست تھے وہ بیسٹ ایگزامپل تھی. اور آج کے ٹائم میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں میرا سب سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے، تو میں یہ کہوں گا اس کی والدہ، پھر اس کا باپ.
کیونکہ اگر کسی بچے کی اپنی ماں اور باپ سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو اس کو دنیا میں نا کسی اور کی دوستی کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں میری والدہ کو آمین عطا آمین. فرمائے. میری اپنی والدہ سے بہت اچھی دوستی تھی. ماشاء اور دوستی کی یہ کوالٹی میں ہوتا ہے کہ دوست جو ہوتا ہے نا, یہ والدہ کی تو ایک بلٹ ان کوالٹی ہوتی ہے, لیکن دوست بھی ایسے ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوست سے ہر بات کہیں, آپ کی خاموشی کو بھی وہ جج کر جاتا ہے, آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے سے بے چین ہو جاتا ہے. جسٹ لائک یور مدر, مدر بھی ایسی ہوتی ہے. ماں, میں بتا رہا ہوں نا, ماں ایک دوستی کی بہت اچھی مثال ہے, کیونکہ وہ آپ کی کہے بغیر آپ کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہے. بچے کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ میری ماما مجھے اگنور کر رہی, نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی ماں اپنے بچے کو نا اگنور نہیں کر رہی ہوتی, وہ ہر وقت اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. ہاں, ماں باپ کو بعض دفعہ کچھ ماں باپ ایکسپریس کر دیتے ہیں, اپنی فیلنگز بول دیتے ہیں, اور کچھ ماں باپ, اور موسٹلی زیادہ تر ماں باپ اپنی فیلنگ کو ایکسپریس نہیں کرتے. میرے خیال سے دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ایکسپریس بھی کرنی چاہیے اور ہائڈ بھی, کیونکہ بعض اوقات بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس میں بچے پھر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں دوسرے غلط لوگوں کے ساتھ. دوستیاں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ جب بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی, اسپیس بیچ میں آ جاتا ہے نا, تو وہ اس وجہ سے. اور ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں کون سی چیزیں ان کو خراب کرتی ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں سر کہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے, یا جو تعلقات ہیں, ایسے کیا اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خراب ہو سکتے ہیں, ڈاؤن ہو سکتے ہیں؟ کن باتوں کی وجہ سے وہ ہماری جو ریلیشن ہے یا فرینڈ شپ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا. جو آپ کا سوال ہے بہت زبردست ہے, اور میرے خیال سے اس کو دوستی کے علاوہ بھی ہر چیز, ہر ریلیشن شپ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عموماً جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, یا دوستی میں اگر اس میں محبت ہوتی ہے تو ہم نا اپنی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھا لیتے ہیں. پہلی چیز ہے نا ایکسپیکٹیشن. دیکھیں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں, آپ بھی اور آپ کا دوست بھی ایک نارمل سا ہیومن بینگ ہے. یہ اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا انعام ہے یا اللہ کی طرف سے حکمت ہے کہ آپ دونوں کو دوست بنا دیں, ٹھیک ہے. تو جو یہ چیز ہے نا توقعات, یہ انسان کو مار جاتی ہے. اور کبھی ایکسپیکٹیشنز کو بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں کہ مثال کے طور پہ آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ انگیج ہو جائیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ انگیج ہوں, یا میں اس کو اتنا دے رہا ہوں یا اتنا ٹائم دے رہا ہوں, تو یہ مجھے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تو یہ اچھا, اس چیز میں بہت دھیان رکھنا چاہیے جب ہم دوست کی, جیسے آپ نے بات کی نا کہ کیا چیزیں خراب کرتی ہیں, یہ چیزیں کاؤنٹ کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایکسپیکٹیشن نہیں لگاتے, لیکن اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کے وقت کو, آپ کی فیلنگ کو, آپ کی محبت کو قدر سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. یہ بہت ضروری. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی, لیکن دیکھیں ایک چیز جسے آپ کہہ لو نا کہ کچھ چیزیں دیمک کی طرح رشتوں کو کھا جاتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیلنگز کی قدر نہیں کی جا رہی, تو بھلے آپ کی وہ فیلنگ ہو نہ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اس کو رسپانس کرنا ہے, اس کو ریئلائز کرنا ہے کہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ میرے ساتھ اتنے انگیج ہیں یا میرا اتنا خیال رکھتے ہیں, تاکہ اگلا بندہ موٹیویٹ ہو. لیکن آپ بھی محبت کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو بالکل رسپانس نہیں دے رہے. ایک میں بتاؤں بہت, یہ ریلیشن شپ کے لیے ایک اور بہت بیماری ہے, ایک اور چیز ہے جس میں آپ رسپانس ٹائم پہ صحیح طرح نہیں دیتے. جس کو ایسے کہہ لیں کہ ریلیشن شپ جو ہے نا, یہ یا دوستی یا کوئی بھی اچھا ریلیشن شپ, یہ پودے کے بیج کی طرح ہوتا ہے. اٹس لائک اے سیڈ, اور جس طرح ہم اس کو گرو کرتے ہیں, جس طرح اس کی کیئر کرتے ہیں نا, ایسا ایسا گرو کرتے ہیں پودے کے, اسی طرح ریلیشن شپ بڑھتے ہیں. اور ان کو جب یہ بڑھتے ہیں تو ہماری, جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایفرٹ کا رسپانس ہمیں یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ یا تو وہ چھاؤں دے, سایہ دے, یا پھل دے. اگر وہ درخت نہ چھاؤں دے رہا ہے, نہ سایہ دے رہا ہے, نہ پھل دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ایک وقت آئے گا آپ تھک جائیں گے اس کی کیئر کرتے کرتے. آپ اس کو کہیں یار کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا, تو پھر ٹھیک ہے, آپ نے ایک درخت لا دیا, نیکی ہوگی, آپ آگے فارورڈ چلے جائیں گے. تو اگر یہ جسے کہنے کہ ٹو سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے, جیسے آپ کو ہوتا ہے نا دوستی, ٹو سائیڈڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ مطلب باتیں زیادہ کرتا ہے, دوسرا کم کرتا ہے, یا مطلب مختلف نیچرز ہیں نا, لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایکسپیکٹیشن جو ہے, ایکسپیکٹیشن کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ, لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ اگلے کو رسپانس ہی نہیں دے رہے. اگلا آپ کے پاس ملنے آ رہا ہے, آپ کو ٹائم دے رہا ہے, آپ کو وش کر رہا ہے, آپ کو عید ہر موقع پہ آپ کو مطلب ریئلائز کراتا ہے یو آر اسپیشل فار می, اور آپ اس کو تھینک یو کہتے تھے بس.
کبھی آپ انیشیٹو نہیں لیتے اس کو وش کرنے کا, کبھی آپ اس کو دعا نہیں بھیج رہے. مطلب آپ اپنی طرف سے ایفرٹ مطلب ٹھیک ہے, اگر وہی آپ والی بات ہے کہ ہم 100% دے رہے ہیں, اگلا 10% بھی نہیں دے رہا, تو اس سے کیا ہوگا, یہ وہی بات ہے کہ پودے کو جیسے پانی نہیں آپ دیں گے تو مرجھا جائے گا اور خراب ہو جائے گا. پہلی چیز ایکسپیکٹیشن. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں بدگمانی. بدگمانی جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات ہوں کہ ایسی دیمک ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں پھلدار درخت ہو یا سایہ دار درخت ہو, جتنا مرضی آپ نے خوبصورت درخت بنا لیا, دونوں سائڈوں پہ بڑا زبردست رسپانس چل رہا ہے, اور اندر سے ایک چھوٹی سی بدگمانی کی چنگاری پڑ گئی, اور وہ جسے کہنے کہ وہ سیکوینس اگر اس کا بن گیا اور آپ نے اس کو کلیئر نہیں کیا بدگمانی کو, ٹھیک ہے, مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات اگر ذہن میں آ گئی, جیسے میرے ذہن میں آتی ہے, میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں, میں بہت زیادہ کیا وجہ تھی, کیا ہوا رسپانسز کا, آپ نے مجھے فوراً جواب دیا کہ یار یہ وجہ نہیں تھی, میں مطلب گھر کی بات تھی یا آفس کی بات تھی یا اس وجہ سے اسٹریس میں تھا, تو اس لیے میرے سے ایسے ہو گیا. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے, تو بدگمانی کا جیسے کہ کاؤنٹر یہ ہے کہ آپ کنورسیشن نہیں کریں گے تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی. میاں بیوی کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے, مطلب میاں اپنی اکڑ میں رہتا ہے, بیوی اپنی اکڑ میں رہتی ہے. کیونکہ بیسٹ اگر ماں باپ کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دوستی بہنوں میں بھائیوں کے ساتھ بھی بہت ہوتی ہے, لیکن بیوی کے ساتھ بھی انسان کی بہت زبردست دوستی ہوتی ہے. تو ادھر سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے موسٹلی کہ وہ دوستی کیوں نہیں زیادہ اچھی ہو پا رہی ہوتی ہے, کیوں نہیں بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے, کہ اس میں بدگمانی آ جاتی. تو یہ ایک دیمک ہے جو رشتوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک سیکنڈ میں آپ کو کلیئر کروں. پہلی میں نے آپ کو بات کیا بتائی کہ ایکسپیکٹیشن, دوسری میں نے آپ کو بات بدگمانی, تیسری کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, جیسے آپ نے پہلے بھی بتا دیا اس کا کہ دوست کے ساتھ کمپیریزن برباد کر دیتا ہے. یار میرا دوسرا دوست تو میرے سے اتنی باتیں نہیں کرتا, یا وہ تو مجھے ایسے نہیں کہتا, تو مجھے ایسے کیوں کہتا. بھائی اس کی اپنی پرسنالٹی ہے, اس کی اپنی پرسنالٹی ہے, آپ یہ دیکھو وہ بات کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یار میں اس کے ساتھ جم بھی نہیں جاتا, تمہارے ساتھ جم جاتا ہوں, تم پھر بھی خوش نہیں ہوتے ہو. یا مثال کے طور پہ میں اس کے ساتھ جم جاؤں گا, وہ زیادہ اچھا ہے, تم سے اچھی ایکسرسائز نہیں لگتی, میں تمہارے, آپ کیوں دوسرے کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ اچھی ایکسرسائز نہیں کرواتا یا نہیں کرتا, یا اس میں اسٹرینتھ نہیں ہے. دیکھو اس کے اندر کمپلیکس پیدا ہو رہا ہے نا. تو یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخری چیز جو میں بتاؤں, وہ ہماری پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں میانہ روی جو ہے نا رشتوں کو بچاتی ہے. بیلنس ریلیشن شپس, کہ آپ جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ کبھی کبھار ہم اتنا زیادہ کسی کے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ بیلنس نہیں رکھ پا رہے ہوتے, اس کو ٹائم دینے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, یا کوئی بھی اسی وجہ سے ایکسپیکٹیشنز بھی کریٹ ہو جاتی ہیں نا بہت زیادہ, کہ ہم جب بہت زیادہ کسی سے اٹیچ ہو رہے ہیں تو پھر ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ انکریز ہونا شروع ہو گئی. تو اس لیے بیلنس رکھنا, میانہ روی رکھنا ہر رشتے میں, میاں بیوی کا, ماں باپ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ہر چیز کا. اور میں یہ بتاؤں کہ یہ آخری پوائنٹ میں یہاں پہ کلوز کروں گا کہ ہمیں کسی بھی ریلیشن کو اگر بچانا ہے نا, تو کمیونیکیشن بیریئر کو ختم کرنا ہوگا. آپ جسے آپ کہہ لیں کہ اس چیز سے بالکل نہ ڈریں کہ میرا دوست, دیکھیں دوست کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے کہ وہ آپ کو برائی سے روکتا ہے. میں نے پہلے شروع میں بتایا آپ کو, وہ آپ کو گمراہی سے روکتا ہے. اس کا مقصد جو ہوتا ہے یا وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو برائی سے روکوں. جی, ہم بات کر رہے تھے کمیونیکیشن بیریئر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ رشتوں کو بچانے کا نا, یہ سلوشن بھی پھر آپ سنیں, بات کریں. ناراضگی ہوگی, بات کریں. اب کیا ہوتا ہے, یار اظہار نے 1 مہینے سے مجھے میسج نہیں کیا, شروع میں تو وہ یار بیزی ہوگا, 2 مہینے بعد بھی نہیں کیا, یار یہ کیا بات ہے, اس کو میرا خیال ہی نہیں ہے. ابھی بات کر لو, پوچھو تو صحیح وہ کیا پھنس گیا, کسی پرابلم میں ہے, یا اگر ایگو کیوں آئے, دوستی میں ایگو نہیں آنی چاہیے. مطلب آپ اس سے بات کر لیں. اول تو ٹھیک ہے, آج آپ کی روز بات ہو رہی ہے میری اور آپ, ہم دونوں روز میسج کرتے ہیں کہ اسلام پورا حال کوئی بات نہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے مصروفیت ہو جاتی ہے, تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں, یار مجھے امپورٹنس نہیں دے رہا. تو اعتدال بھی رکھیں, اور دوسرے کہ ان ساری پرابلمس کا حل یہ ہے کہ کمیونیکیشن رکھیں. اچھا کسی کو بات بری لگ گئی ہے, ہو سکتا ہے آپ سے کوئی بات ایسی ہو, اس لیے آپ نے ڈسٹینس کریٹ کر لیا ہو, آپ پوچھ لو یار کوئی خیریت ہے, کوئی بات ہے. اور آپ اگر وہ آپ کا اچھا دوست ہے نا, وہ آپ کو بتائے گا. اگر وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے, یعنی کہ آپ دھوکے میں تھے, تو آپ کو نہیں بتائے گا, تو دیٹس مین آپ بھی اللہ کے ثبوت اس کو جانے دیں. کیونکہ کہتے ہیں جو جانے والا ہے اس کو جانے دیتے ہیں, اور جو لوٹ کے آتا ہے نا, اللہ کی یہ صفت ہے, یہ بھی اللہ کی جیسے میں بات ہے, اللہ کی صفت ہے. جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں نا, وہ کبھی کسی بندے کو دھتکارتا نہیں, وہ ویلکم کرتا ہے. اگر کوئی لوٹ کے آتا ہے, موسٹ ویلکم. لیکن اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو اس کو اللہ کے ثبوت اچھی دعائیں دے کے جانے دینا چاہیے. اچھا وقت گزر گیا, اٹس اوکے. اچھا سر, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ایک لاسٹ کویشچن میں کروں گا.
اور میں نے پوچھنا اصل میں یہ تھا کہ ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں جو کہ لانگ ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ سعودیہ میں ہے، یو کے میں ہے. ان کے ساتھ میرا تقریباً بہت کم باتیں ہوتی ہیں، ہفتے میں کوئی ایک دفعہ بات ہو جاتی ہے یا مہینے میں کوئی ایک دفعہ ہم بات کر لیتے ہیں. تو کیا یہ میں اس کو دوست کہہ سکتا ہوں یا وہ میرا دوست ہے، یا ریلیشن شپ یا فرینڈ شپ کے معاملے میں آپ اس کو کیا کیٹیگری دیں گے کہ واقعی ہم دوست ہیں، یا صرف یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا فرینڈ شپ کے لیے ڈیلی بات کرنا، ڈیلی ملنا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل جی، میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے. دوست جو ہے اس کے لیے میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو بتاؤ یار میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، میں آپ سے روز نہیں مل سکتا، مطلب آپ میرے دل ہو، میری جان ہو. اور اگر جھوٹ نہیں بولنا، مطلب دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ کسی بھی ریلیشن میں نا جھوٹی امیدیں نہیں دلانی چاہیے. آپ کسی کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، آپ اسے محبت نہیں کرتے، اس کو کلیئر بتائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک وقت آئے گا، اس کو حوصلہ آ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ جب ریلیکس ہوگا، یعنی کہ کول ڈاؤن ہو جائے گا اس سچویشن کے بعد، وہ آپ کی اور رسپیکٹ کرے گا کہ یار اس بندے نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا. ہاں باقی جہاں تک دوستی ہے، اگر آپ سات سمندر پار بھی ہیں تو وہ ہمیشہ سچی دوستی رہے گی. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کوشش تو کریں گے ہفتے بعد، مہینے بعد، اس کے بعد، لیکن جب بھی بات کریں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. وہ آپ سے پازیٹیو بات کرے گا، آپ سے اچھی باتیں کرے گا، آپ کا خیال کرے گا. اور جو نعمت، اچھا یہ بھی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی تعلق ایسا ہے، عموماً جیسے ہم آفس میں ملتے ہیں ڈیلی، یا ہم جم میں ڈیلی ملتے ہیں، جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جم تو نہیں چھوڑ سکتے، جم جانا چھوڑ دیں، آفس جانا چھوڑ دیں، اب اس میں ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، دوست ہے ہمارا، تو اللہ کی طرف سے وہ ہمارا تعلق کتنا قریبی بن گیا، اور ہم ڈیلی اس کے ساتھ تعلق میں آتے ہیں، ملتے ہیں. تو وہ جسے کہتے ہیں ویری کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کسی سے ڈیلی مل پا رہے ہیں ہم ایزیلی، تو دیٹس اوکے. لیکن اگر آپ ویکلی مل رہے ہیں، منتھلی مل رہے ہیں، تو ملیں اخلاص سے، محبت سے. اور مطلب اگر آپ دوست، میں آپ کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں کنکلوڈ ایسے ہی کروں گا، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو بتا دیں. آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے دوست نہیں ہیں تو وہ بھی اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے، یار میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مطلب میں آپ کا مطلب اس طرح سے دوست نہیں بن پا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے. تھوڑا سا کلیئر کر دیں، تاکہ دیکھیں ہمیشہ جو فیک ریلیشنز ہوتے ہیں نا، یا جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کے رشتے، وہ زیادہ دیر نہیں چلتے. رشتوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. مطلب کتنا آپ اپنی جیسے کہتے ہیں جبر کر لیں گے اپنی فیلنگز کے اوپر. ہاں یہ ضرور ہے، ایک چیز اس کے ساتھ ضرور اٹیچ ہے کہ ہمیشہ کسی چیز میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی کسی سے بھی کہ بھی یہ میرا دوست بن گیا ہے یا بن جائے، ابھی میرے پہ جان دینے لگ جائے، یا ابھی میرا خیال رکھنے لگ جائے. نہیں، یہ جیسے میں نے بتایا نا، بیج اور پودے کی مثال اسی طرح ہے. سالوں لگ جاتے ہیں ان کو بڑھنے میں، اور جو جسے نا اس کی کیئر کرنے میں. یہ رشتہ ہی ایسا نازک ہوتا ہے. رشتے کبھی کبھار یہ بھی جملہ بول جاتا ہے کہ بہت نازک دھاگوں سے جڑے ہوتے ہیں، اور ان کو بہت کیئرفلی رکھنا پڑتا ہے. اگر تو وہ رشتہ قیمتی ہے تو آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں یہ جس طرح کی میں باتیں آپ سے کبھی کر رہا ہوں، اس طرح کے دوست ملنا بہت ناممکن نہیں، مشکل ہے. تو اس لیے اس کے لیے اگر آپ کو کوئی زندگی میں ایسا شخص مل جاتا ہے، کوئی ایسا دوست مل جاتا ہے جو آپ کی کیئر کر رہا ہے، آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے، اپنی بھی مصروفیت کے ساتھ، اپنے چیلنجز کے ساتھ آپ کو اپنی تکلیفیں نہیں بتا رہا اور آپ کی تکلیفیں لے رہا ہے، تو میرے خیال سے دنیا میں سب سے خوش نصیب انسان ہوگا. سر جہانگیر بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بہت مزہ آیا ہمیشہ کی طرح. جیسے ہم ہمیشہ جو نا ہوٹلز میں بیٹھ کے چائے کے ساتھ اور باربیکیو کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، آج تو اسٹوڈیو میں بیٹھ گئے ہم. تو آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بھی انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے فائدہ پہنچائے، اور ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی بولنے میں یا ہماری نیت میں یا عمل میں کوئی بھی کمی ہے، اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. خالص اللہ کی رضا کے لیے ہمارا اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور اس کے کنکلوژن میں ایک چھوٹی سی حدیث ہی بیان کروں گا، اور یہ بڑی زبردست موٹیویشنل حدیث ہے میرے لیے ہمیشہ. جیسے آپ نے بات کیا کہ جب کوئی بھی شخص اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو
دوستی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اچھا دوست ہو اور آپ اس سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہیں اور اللہ کو دیکھیں، انسانوں کو نا انسانوں کی خوشی کا خیال نہ کریں، اللہ کی خوشی کا خیال کریں۔ اللہ خوش ہو گیا تو لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نا رب راضی تو جگ راضی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اسپیشلی دوست سے ملنے جاتے ہیں، تو یعنی کہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مومن بندے یا مسلمان بھائی آپس میں جو ہے میری وجہ سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، تو بہت یعنی کہ جیسے کہہ لیں کہ یعنی کہ بہت اجر۔ اور ایک دعا میں اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوا جاؤں، اور یہ دعا مجھے بہت ہی پیاری لگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے کے یہ ہم پڑھیں۔ اور اس دعا کا جو مجھے مقصد سمجھ آیا نا وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا یا بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ کی خیر اور اللہ کی مدد مانگنا کہ اللہ اس رشتے میں خیر ڈال دے، محبت ڈال دے، اور اس کا مقصد ہدایت بنا دے یا سیدھا بنا دے، تو بڑا پیارا مجھے اس کا مطلب ہی لگا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی شیئر کروں اور آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں، اور جب بھی آپ کو لگے کہ یار یہ بندہ مجھے اپنا اپنا لگتا ہے، جسے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، یا ایسے دوست ملنا جلنے والا ہے لیکن میں اسے دوستی بڑھانا چاہتا ہوں، تو یہ دعا مسلسل پڑھیں۔ دعا کے الفاظ ہیں اللہم الف بین قلوبہم، اللہم الف بین قلوبہم، واصلح ذات بیننا، واصلح ذات بیننا، واہدینا واہدنا سبل السلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، آمین ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، آمین اور ہمیں سلامتی کے راستے پہ رکھ۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک Thank you اللہم so و much. بحمدک، اشہد ان لا الہ اللہ الا علیہ انت، وآلہ استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔